کہتے ہیں نا جی برسوں سے دعا مانگ رہے ہیں، عمر گزر گئی ہے دعا مانگتے مانگتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں۔ اول تو یاد رکھیے کہ بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے نا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کوئی دنیا کا سوال کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، تو پھر اس کی قبولیت کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے، اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں، کوئی چیز طلب کر رہے ہوتے ہیں، برسوں گزر جاتے ہیں اور وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہوتی، اور شاید پھر یہ خیال دلوں میں گزرتا ہے کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا 3 باتوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوتی۔ اس دعا کے طفیل اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ فرمایا یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا میں اسے چاہیے وہ عطا فرما دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس بندے کے لیے آخرت میں بھلائیوں کو جمع فرما لیتا ہے، اور ایسی بھلائیوں کو جمع فرماتا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا وہ بندہ دیکھے گا کہ وہ دعائیں جو دنیا میں قبول بظاہر نہیں ہو رہی تھی، بظاہر وہ دعائیں جن کا صلہ دنیا میں سے نظر نہیں آتا تھا، ان دعاؤں کا صلہ اور اجر، اس کا ثواب جب وہ آخرت میں دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا سب آخرت کے لیے جمع ہو جاتا۔ تو دعا بندہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے تو اس یقین سے ہاتھ اٹھائے کہ وہ کریم، وہ مالک بادشاہ، وہ شہنشاہ اس بادشاہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ ساری مخلوقات کو بڑائیاں جس کے در سے ملی ہیں، سب کو عظمتیں جس کے در سے ملی ہیں، مال والوں کو وہ دولتیں دینے والا وہ ہے، عزت والوں کو عزتیں دینے والا وہ ہے، کمال والوں کو کمال دینے والا وہ ہے، فضیلت والوں کو فضیلت دینے والا وہ ہے، سارے کمالات کا جو منبع ہے، جس کی بارگاہ سے ملنا ہے اس ذات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والا ہوں۔ اس یقین سے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور پھر اس یقین سے ہاتھ اٹھائے کہ اس رب نے خود ہمیں اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ جو میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، جو میں مانگنے جا رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اپنے رب کی دعوت پر آیا ہوں۔ میرے رب نے حکم فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، تو میرے رب کا حکم آیا، اس کا آرڈر آیا تھا، میں تو اس کے حکم پر حاضر ہو گیا ہوں۔ ایک دنیا دار کی بھی یہ شان نہیں ہے، ایک عام آدمی بھی جو عزت دار ہو، جو خود اپنے گھر پر کسی کو بلائے کہ میں تمہیں فلاں چیز دے دوں گا، تمہاری فلاں حاجت پوری کر دوں گا، خود بلائے اور اگلا جب دروازے پر پہنچ جائے مانگنے لگے یہ انکار کر دے، ایک دنیا کا عزت دار آدمی بھی ایسا نہیں کرتا، تو آپ کیسے گمان کر سکتے ہیں وہ رب الارباب، وہ رب کائنات، وہ کریم، وہ رحیم، وہ رحمان، وہ عطائیں دینے والا، وہ وہاب، وہ بخششیں کرنے والا رب خود اپنی بارگاہ میں بلائے اور بندہ پہنچ جائے، اور بندہ دعا کے آداب کو بجا لاتے ہوئے، دعا کے آداب کو پورا کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر لے، تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول نہ کرے گا؟ یقیناً وہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن اس کی صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کبھی وہ دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، کبھی اس دعا کے بدلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور کبھی وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتی رہتی ہے، اور اس دعا کے بدلے اللہ آخرت میں اجر جمع فرما دیتا ہے، اور وہ اجر ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن جب اس اجر کو بندہ دیکھے گا تو دنیا کی دعائیں جو قبول ہوئی ہیں اس سے بندے کا دل اٹھ جائے گا، اور وہ تمنا کرے گا کاش کہ جو دعائیں بظاہر دنیا میں قبول ہو گئی تھی، اور دنیا میں جو چیزیں مانگی وہ چیزیں ہمیں مل گئی تھی، کاش وہ چیزیں ہمیں نہ ملتی اور وہ بھی آخرت کے بدلے میں جمع ہو جاتی۔